جو عوام کا جو اختیار تھا اس کو کس طرح سے چیلنج ہوتے دیکھا ہے، جس طرح سے پاکستان کے اندر مملکت کے اندر جو عوام تھی ان کے ساتھ بیوروکریسی، افسر شاہی اور ملٹری بیوروکریسی اور یہ تمام جو لوگ تھے، انہوں نے کس طرح سے پاکستان کو کے حوالے سے جو معاملات تھے ان کو اپنی نظروں سے دیکھا، تجربے کیے، کتابیں لکھی، اس کو اب اس کے اوپر وہ سیر حاصل بات بھی کر سکتے ہیں. تو ان سب کو میں ان سب سے آپ کا تعارف بھی کرواتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سب سے پہلے تو غازی صلاح الدین صاحب، جو کہ گورننس پہ لکھتے رہے ہیں، ہمیشہ سے لکھتے رہے ہیں، اور ان سے زیادہ میرا خیال ہے کہ کوئی بہتر لکھ نہیں سکا آج تک پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، گورننس کے مسائل کے حوالے سے. تو ذرا تالی ان کے لیے بھی بچا دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں. ہمارے ساتھ جناب شکیل درانی صاحب ہیں. شکیل درانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ستارہ امتیاز ہیں. ایک طویل عمر ان کی اسی دشت کی سیاحی میں گزری ہے، مختلف حکومتیں دیکھی ہیں، طرز حکمرانی دیکھے ہیں، حکمرانوں کو دیکھا ہے، حکومتوں کو دیکھا ہے، اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ تمام معاملات جو ہیں ان کی نظر سے گزرے ہیں. اور آج ہم جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ حالت ہے، تو اس حالت میں کہاں کہاں کس کس نے اپنا حصہ بھرپور طریقے سے ڈالا ہے، کس نے کس طرح کتنے سلیقے سے اس مملکت کو بگاڑا ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں. تو ان سے ہم پوچھیں گے. جناب سلمان فاروقی صاحب اگین ایک بڑا نام ہے، اور ان کے 70 برسوں کی کہانی ہم نے کتاب کی صورت پڑھی ہے. امینہ سید صاحبہ نے چھاپی ہے کتاب، اور میرا خیال ہے کہ ان سے زیادہ پاکستان کا آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکے گا. بہت شکریہ سلمان صاحب. اور ہمارے ساتھ فواد حسن فواد صاحب ہیں، جو کہ میں یوں کہوں گی ماضی قریب اور ابھی حال ہی میں جو ماضی قریب سے ریٹائر ہوئے ہیں وہ فواد حسن فواد صاحب، کہ انہوں نے گزشتہ کم از کم جو 35 برس 40 برس یا 45 برس کی کہانی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے اس پاکستان کے اندر، کہاں کہاں کیا کیا ہوا. ان سے بھی ہم پوچھیں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں کہ ہماری مملکت کے ساتھ ہوا کیا ہے آسان لفظوں میں. سب سے پہلے میں فواد صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس وقت یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے بتانا کہ یہ پیپلز امپاورمنٹ کیا ہے، گورننس کیا ہے، یہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اور ہم جو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سب کچھ ناکام ہو گیا، اس کی داستان کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آسمہ. میرا خیال تھا شاید آپ سلمان صاحب سے شروع کریں گی، ہمارا ایک وہ سینیورٹی کا بھی، بٹ چونکہ اب آپ نے یہ حق ان کے پاس رکھا ہے کہ وہ اس کو کنکلوڈ کریں، تو میں بنیادی بات شروع کر لیتے ہیں کہ گورننس کیا ہے اور گورننس فار پیپلز امپاورمنٹ یا امپاورمنٹ کیا ہے. ان دونوں باتوں کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے گورننس بہت سادہ لفظوں میں قوانین کا، رولز کا، ریگولیشنز کا اور انسٹیٹیوشنز کا وہ خوبصورت امتزاج ہے جس کے ذریعے آپ ایک آرڈر پیدا کرتے ہیں سوسائٹی میں. ہیومن ہسٹری اور جتنی بھی ہم نے جب سے پڑھی وہ یہی بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ کسی نظم اور نسق سے آزاد رہنا چاہتا ہے، اور کسی بھی معاشرے کو آرڈرلی بنانے کے لیے آپ کو ایک گورننس فریم ورک ترتیب دینا چاہتا ہے. اور مختلف انسانی ادوار میں، تاریخ میں یہ مختلف طریقے سے انشور ہوتا رہا. کبھی مذہب کے ذریعے انشور ہوتا رہا، کبھی سوسائٹل موومنٹس کے لیے ذریعے انشور ہوتا رہا، کبھی تھنکرز اور فلاسفرز کے ذریعے انشور ہوتا رہا، اور پھر یونان کی سٹی سٹیٹ سے لے کے آج تک پہنچتے ہوئے جو ماڈرن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اس میں گورننس کا وہ فریم ورک ہے جہاں پہ آپ آئین ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، اور ان تمام کو ملا کے آپ جو ادارے ترتیب دیتے ہیں وہ ان قوانین، ان آئین اور ان رولز کی روشنی میں جس طرح سے نظام کو چلاتے ہیں اس کو گورننس کہتے ہیں. تو یہ تو بنیادی بات ہوگی کہ گورننس کیا ہے. اب گورننس فار پیپلز امپاورمنٹ یہ بہت خوبصورت چیز ہے. دنیا میں جہاں بھی گورننس لائی گئی وہ لائی تو یہی کہہ کے گئی کہ لوگوں کی امپاورمنٹ کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کی امپاورمنٹ کیا ہے اور وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. لوگوں کی امپاورمنٹ سمپلی یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی معاشرے، کسی بھی ملک، کسی بھی اسٹیٹ میں رہنے والے زیادہ سے زیادہ افراد کی بھلائی کو انشور کر لیں گے، پبلک گڈ کو انشور کر لیں گے، تو وہ ان کی امپاورمنٹ ہوگی.
وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ آپ اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے سبجیکٹس کے درمیان ایک آئیڈیل بیلنس کریٹ کریں. اور دنیا میں جتنا بھی ابھی ماڈرن لٹریچر لکھا گیا ہے، کیونکہ اب اسٹیٹ کا ایک ماڈرن سسٹم ہے، تو اس میں 4 بنیادی ٹول آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جو گورننس اور پیپلز امپاورمنٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. ان میں پہلا ٹول اکنامک پالیسی ہے. لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ اسٹیٹ کا جو بنیادی رول ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مشین کی طرح کام کرے. اس کے اندر اور اس کے تمام اداروں کے اندر، اور جو لوگ بھی ان اداروں میں کام کرتے ہیں، ان کے اندر ایک کمپیشن ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور تمام رولز، تمام ریگولیشنز اور اچھے سے اچھے ادارے بنانے کے باوجود اگر آپ اس کمپیشن کو ایکسکلوڈ کر دیں گے تو نہ آپ گورننس کے فریم ورک کو اچیو کر سکیں گے اور نہ لوگوں کو امپاور کر سکیں. تو اس کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے، اور وہ فنکشن چوتھا فنکشن ہے. جو 4 چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں باری باری آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیتا ہوں. پہلا ہے اکنامک پالیسی، دوسرا ہے سوشل پالیسی، تیسرا ہے گورننس، اور چوتھا ہے ری ڈسٹریبیوشن. تو اکنامک پالیسی تو وہ آپ کی معیشت کے لیے آپ کا وہ فریم ورک ہے جس کے ذریعے آپ یہ انشور کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو سرکار کے ریسورسز ہیں ان کو پہنچائیں اور ان کی تقسیم کو زیادہ سے زیادہ فیئر بنائیں. سوشل پالیسی وہ پالیسی ہے جس کے ذریعے آپ محروم طبقوں کو یا ایسے طبقوں کو جو مارجنلائزڈ ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ ریلیجن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ جینڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ رنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ نسل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی معاشرے کے سوشل اور لوکل بائسز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، which can be very very local and personal. ان سب کو آپ نگیٹ کر کے آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کو کوئی ایسی تفریق نظر آتی ہے تو آپ ایسے لیگل انسٹرومنٹس لے کے آتے ہیں، ایسے قوانین بناتے ہیں جن میں ان مارجنلائز طبقوں کو آپ برابر کا حصے دار ایک ریاست کے نظم و نسق میں بناتے ہیں. تیسرا ہے کہ گورننس، اور گورننس میں آپ کے جتنے ادارے ہیں جوڈیشری سے لے کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن تک، چاہے وہ سرکار فنڈ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، لیکن اس نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کو بھی کسی نہ کسی طرح سرکار ریگولیٹ ضرور کر رہی ہے. لہٰذا ان تمام اداروں کو، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن سے لے کے ہائیسٹ فارم آف گورنمنٹ تک، پرائم منسٹر آفس کہہ لیں، صدر کا آفس کہہ لیں، کسی ادارے کا کر لیں، جو بھی ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے، اس گورننس فریم ورک کے ذریعے آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں. لیکن وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ یہ چاہتے ہوں کہ وہ امپاور ہوتا. اور چوتھی جو چیز میں کہتا ہوں وہ ہے ری ڈسٹریبیوشن. اب یہ ری ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ وہ ہے، آگے چل کے ضرور بات ہوگی، اور اگر مجھے بھی دوبارہ موقع ملے گا تو میں بات کروں گا. میرے خیال ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو وہ فیلئر آف دا اسٹیٹ ٹو ری ڈسٹریبیوٹ ہے. ہم پچھلے 77 برس سے یہ سن رہے ہیں کہ سرکار کو ویلتھ کریٹ کرنی ہے. سرکار کا کام وہ انسٹیٹیوشنز بنانا ہے جو ویلتھ کریٹ کرے. سرکار کا کام یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز بنائیں جو ٹیکس کلیکٹ کرے. سرکار کا کام یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز بنائیں جو لا اینڈ آرڈر کو انفورس کریں. یہ باتیں، اس طرح کی تمام باتیں، میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، تمام باتیں تو ہم سن رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا، خاص طور پہ ہمارے مین پولیٹیکل مین سٹریم کے لیڈرز، پرانے یا نئے یا آج کے یا آج سے کچھ دیر پہلے کے، ان سے کسی سے یہ نہیں سنا کہ جو سرکار کا سب سے امپورٹنٹ گورننس کے ریفرنس سے فریم ورک ہے، یا پبلک امپاورمنٹ، پیپلز امپاورمنٹ کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ری ڈسٹریبیوشن. وہ ری ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ سوشل اور لیگل اتھارٹی کی بھی ہے. اگر جوڈیشری انصاف فراہم نہیں کر رہی تو وہ سوشل جسٹس کو اور لیگل جسٹس کو ری ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سک رہی. اگر آپ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کا
بیلنس نہیں ہے اس میں کہ آپ امیر سے زیادہ ٹیکس اور غریب سے کم ٹیکس اکٹھا نہیں کریں تو یو آر فیلنگ. کیونکہ ٹیکس اکٹھا کرنا تو ایک بیسک فنکشن ہے، لیکن سرکار کا اور گورننس کے انسٹیٹیوشنز کا اصل فنکشن اس کی ری ڈسٹریبیوشن ہے، ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو کسی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اس سے محروم رہ گئے ہیں. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ بالکل ایک بنیادی لیول پہ جو 4-5 بنیادی چیزیں ہیں جو آپ نے شاید ابھی تک کسی سے نہیں سنی ہوں گی. آج کل بہت شور و غوغا ہے، میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج 1,05,000 پوائنٹ ٹچ کر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ترقی بھی ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. بڑے احترام سے میں یہ کہوں گا کہ جو پبلک امپاورمنٹ ہے یا جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا سٹاک ایکسچینجز سے کبھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اس کا اشرافیہ کے بھی ایک بہت سے چھوٹے حصے کا ہوتا ہے، ایک ایلیٹسٹ آف دا ایلیٹ کا ہوتا ہے. جو پبلک کا واسطہ ہے وہ تعلیم سے ہوتا ہے، وہ صحت سے ہوتا ہے، وہ سینیٹیشن سے ہوتا ہے، وہ سیکیورٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی سے ہوتا ہے، وہ روزگار کے مواقع کی فیئر ڈسٹریبیوشن سے ہوتا ہے، وہ اپنے سوچ کو جو ان کے ذہن میں ہے اس کو آزادی سے کہنے تک ہوتا ہے، وہ رائٹ آف انفارمیشن سے ہوتا ہے کہ سرکار جو بھی کام کر رہی ہے اس پہ میرا یہ اختیار ہے ایک شہری کی حیثیت سے، ایک سول سرونٹ کی حیثیت سے نہیں، ایک شہری کی حیثیت سے، کہ میں اس کے بارے میں جو بھی معلوم کرنا چاہوں وہ مجھے ضرور پتہ چلنا چاہیے. تو یہ وہ فریم ورک ہے. میں نے کہا میں ڈسکشن کی سٹارٹ کے لیے، میری معذرت اگر تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، کہ میں وہ فریم ورک لے ڈاؤن کر دوں کہ اس میں ہم نے جو پبلک پیپلز امپاورمنٹ ہے اس کو گورننس کے ذریعے کرنا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے، دوبارہ بات ضرور کریں گے اس پہ، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ہم 77 سال کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی طرف کوئی بہت لمبا سفر تو چھوڑیں، ہم کسی بنیادی سفر کا بھی ابھی تک آغاز نہیں کر سکے. بالکل، بہت زبردست آپ نے اس کانسیپٹ کو بتایا ہمیں. اور غازی صاحب، اس سے پہلے کہ میں شکیل درانی صاحب کے پاس آؤں، یہ جو ابھی فواد صاحب نے بھی کہا کہ قوانین بنتے ہیں، ایک معاشرے کی حیت ترتیب ہوتی ہے، اس کی جو اس کا عکاس، اس کا آئین ہوتا ہے، اس کا قانون ہوتا ہے، اس کی معاشرت ہوتی ہے، مثلا اس معاشرت کو وہ قانون اور آئین کے اندر جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. ہمارا آئین دنیا کا بہترین آئین ہے جس میں کہ تمام بنیادی حقوق، جمہوریت، ہمارے تمام جتنے بھی کہنے کے، لکھنے کے، بولنے کے، زندہ رہنے کے، چلنے پھرنے کے، تحریک کے، ہر طرح کے جو حقوق ہیں ان کی گارنٹی وہاں پہ موجود ہے. اس کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری یہ جو گورننس اور یہ جو عوام یعنی پیپلز امپاورمنٹ ہے، یہ امپاورمنٹ، یہ عوام جو ہے یہ امپاورڈ کیوں نہیں ہو سکی؟ ان گارنٹیز کے باوجود ہماری عوام جو ہے وہ با اختیار نہیں ہو سکی، وہ اس طرح سے مالک و مختار نہیں ہو سکی جس طرح سے ہمارا آئین بناتا ہے اس کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہاں ناکامی ہے؟ آسما، سب سے پہلے تو یہ کہ جب میری اس پینل میں لیٹرل انٹری ہوئی تو کہا گیا کہ میں عوام کی نمائندگی کرتا ہوں. جی تو پھر میں چپ رہوں نا. بالکل، لیکن ہم چاہتے ہیں عوام بولے، اب عوام بولتی ہے. نہیں فواد صاحب نے بہت اچھی طرح سے ایک ہمارے لیے ایک بیک ڈراپ سیٹ کر دیا کہ اس کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں ڈسٹریبیوشن کا ہی ایشو میرے خیال میں سب سے بنیادی ہے. اور جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اتنے بے بس عوام تو کہاں ہوں گے، اور کس کو آپ نے امپاور کیا ہے نا. تو وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوشل جسٹس کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. جی ہاں، جسٹس کا ہو اور اصول بنائے جائیں، اسٹرکچرز بنائے جائیں. پھر بیوروکریسی جو ہے اس کا کام تبدیلی لانا تو ہے بھی نہیں، وہ تو اسٹیٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تب وہ کتاب لکھتے ہیں. اور مجھے ہمیشہ یہ ایک طرح کا ایک دکھ رہا کہ اب تو خیر معیار بہت گر گیا ہے. یہ جو ہمارے سینئر بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ سروس میں آئے تھے تو اس وقت اس ملک کے سب سے ذہین لوگ
سب سے ایمبیشس لوگ جو سوچتے تھے کہ ہم دنیا بدلیں گے وہ بیوروکریسی میں جاتے تھے, سول سروس میں جاتے تھے. اور یہ تمام یعنی جو ہمارے معاشرے کی جو کریم ہے نا وہ ایک طرح سے سبورٹ ہو گئی. اگر بیوروکریسی میں یہ لوگ نہ گئے ہوتے تو شاید بہتر خدمت کرتے ہمارے معاشرے. تو اب یہی ہے کہ جو ہم نے سبق سیکھنا ہے وہ سیکھیں. اور اس میں آپ نے کہا کہ بھئی آئین اتنا اچھا ہے, تو کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ ہے, پریکٹس اس کو کیسے کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارے سوشل اسٹرکچرز ہیں اسٹیبلشڈ ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب ان کو کون اور کیسے بدلے گا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کل ابھی وہ بات ہو رہی تھی, کل مجھے موقع ملا تھا کچھ بات کہنے کا, تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم فزیکل انفراسٹرکچر پہ تو بہت زور دیتے ہیں, برک اینڈ مارٹر ہمارا فلسفہ رہا ہے. جیسے ہم نے انٹلیکچوئل انفراسٹرکچر پہ غور بھی نہیں کیا, کوئی زور بھی نہیں دیا. وہ انٹلیکچوئل انفراسٹرکچر جب تک بلڈ نہیں کریں گے ہم, اس وقت تک کوئی پازیٹیو اینڈ پروگریسو سوشل چینج ممکن نہیں. وہ تو سب تعلیم سے آئے گا نا. تعلیم ایک بنیاد ہے, صرف تعلیم نہیں ہے, اس میں ویلیوز کو بھی کیسے کلٹیویٹ کریں, اس میں لائبریریز بھی ہیں, اس میں آرٹس کونسل سب سے بڑی ایک مثال ہے کہ دس از انٹلیکچوئل انفراسٹرکچر. جب تک یہ پورے ملک میں نہ پھیلیں یہ چیزیں, جب تک سوچ کی آزادی نہ ہو, جب تک ہیومن رائٹس کے بارے میں ایک جو تصور ہے ان کو آپ پریکٹس میں نہ لائیں, تو یہ سب کام ہے جو یہ لوگ نہ کر سکے کہ جو اتنے ذہین تھے اور اس قدر آئی تھنک حوصلہ مند بھی تھے اور بہت کچھ کرنا بھی چاہتے تھے. تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب میرے خیال میں اب یہ دیں گے. جی بالکل, میرے خیال ہے شکیل صاحب یہی سب سے بڑا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کی ناکامیوں کی بات کرتے ہیں یا ہم اپنے سسٹم پہ سوال اٹھاتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ نہیں ہو سکا جو سوچا تھا, یا قائد اعظم نے جو ایک خواب بنا تھا یا جو یہ کہا تھا کہ سول سرونٹ جو ہیں وہ عوام کے خدمتگار ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے ہوتے ہیں, وہ ان کا کام کرتے ہیں, جب اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا اور ہم ہمیشہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ہماری ملٹری بیوروکریسی اور ہماری سول بیوروکریسی اس سے کہیں زیادہ, کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے ان پوری ناکامیوں کی جس کی داستان آپ اور میں اور ہم سب بتا رہے ہیں اس وقت؟ مہربانی جی. سن 71 میں جب CSS کا سینٹرل سپیریئر سروسز کا رزلٹ نکلا تو میں اس میں پاس ہو گیا, اور جس کو آج کل DMG یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں, میں اس میں سلیکٹ ہو گیا. تو پشاور میں ہمارے گھر بہت سے لوگ آئے مبارکباد دینے, سب نے میرے والد کو مجھے مبارکباد دی کہ بھئی تمہارا بیٹا CSP ہو گیا. ایک شخص تھا وہ کچھ نہیں بولا, اس نے مجھے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے مبارکباد دینے کا, یہ مجھے تو پتہ چلے گا 30-40 سال کے بعد کہ تم مبارکباد کے مستحق ہو یا نہیں ہو. بات جو غازی صاحب کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی 40 سال نوکری کی ہے جی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اونچی اونچی پوزیشن پہ بھی رکھا ہے بہت عرصہ زیادہ تر. تو آئی ایم آلسو ڈیپلی ڈسٹربڈ کہ آج ہمارا جو فنکشننگ ہے جیسے حکومت ہماری چل رہی ہے, میرے خیال میں اس کا ایفیشنسی فیکٹر 20% سے زیادہ نہیں ہے. یعنی ہم ایک 20% کی ایفیشنسی پہ اپنا ملک کو چلا رہے ہیں, انتظامیہ کو. ابھی آپ دیکھیں ایک موٹر کار جس کو 80 یا 90% ایفیشنسی پہ چلنا چاہیے, اور اگر وہ 20% کی ایفیشنسی پہ چلے تو آپ اس کو فیلئر ہی کہیں گے نا. آپ جو بچے ہیں جو اسکول کالج کیا ان کو پتہ ہے کہ جب وہ امتحان دیتے ہیں اگر 40% سے کم مارکس ہوں تو اس کو فیل کہتے ہیں. تو ہماری انتظامیہ کافی عرصے سے فیل ہے, فیلنگ نہیں ہے, فیل ہے. اور یہ فیلئر جب آپ اس کو آگے لے جاتے ہیں, اس میں بیوروکریسی کا
تو فیلئر ہے ہی ہے. کیونکہ ایک اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 8.5 کھرب روپے کی کرپشن اور بیڈ گورننس اور ٹیکس نہ دینا, وہ نقصان ہو رہا ہے 8.5 ارب 8.5 ٹریلین روپیز. وہ بنتا ہے تقریباً $94 بلین. یہ نقصان ہے جو ملک کو ہو رہا ہے ہماری پور گورننس سے, جو میں کہہ رہا ہوں 20% پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں, آپ میں سے کوئی جا کے FIR درج کرانے کی کوشش کرے, 10 میں سے 9 لوگوں کا FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ نہیں ہوگی. میں جب کمشنر بھی تھا سوات میں, کسی کو کوشش کی کہ FIR درج ہو جائے, نہیں ہو سکی. خود میرا کبھی کچھ کام وام ہو, نہیں ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک ملک جس میں عوام کیا اختیار ہے عوام کو, اگر وہ FIR درج نہیں کرا سکتا, FIR درج کرا بھی لے تو سال لگ جاتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن میں, اور پھر سالوں سال لگتے ہیں عدالت میں. عدالتیں بھی بری طرح فیل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کرمنل کیسز میں, فوجداری کیسز میں پاکستان میں کنوکشن سزا دینے کی شرح 5% ہے. ہر 100 میں سے 5 کیسز میں اپروپریٹ سزا ہوتی ہے. سول کیسز میں 15 سال 20 سال کیس چل رہے ہوتے ہیں. میرے اپنا کیس پشاور میں 15-20 سال ہو جاتے ہیں. میرا کوئی چھوٹا موٹا انفلوئنس بھی ہے. تو نہ صرف بیوروکریسی فیل ہے, نہ صرف جوڈیشری فیل ہے, لیکن سب سے بڑا فیلئر پارلیمنٹ کا ہے. پارلیمنٹ, قومی اسمبلی اور سینٹ, اور اس کے ساتھ میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا جوڈیشری بھی, یہ لارجلی ارریلیونٹ ہو گئے ہیں لوگوں کے لیے. لوگوں کا تعلق بہت ختم ہی تقریباً ہو گیا پارلیمنٹ کے ساتھ. آپ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہمارے آئین میں 280 آرٹیکلز ہیں. آپ اس کو جب پڑھیں تو 8-10 آرٹیکلز جو کہ ایگزسٹنگ جو پاور اتھارٹیز ہیں, جو پاور لیورز آف پاور جن کے پاس ہیں, ان کا تو خیال کرتی ہے, لیکن آپ کا اور آپ جیسے عام لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا. یہ وجہ ہے کہ کیا امپاورمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. امپاورمنٹ تو تب ہو جب آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ بولیں کہ یہ میرا حق ہے اور یہ حق مجھے ملنا چاہیے, اور 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں ملنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں جو اتنی امپاورمنٹ کی پوزیشن اتنی کمزور ہے کہ جو حق و حقوق دین نے دیے وہ گراؤنڈ پہ نہیں میسر ہوتے. ابھی صوبہ خیبر میں اور جگہ پہ بھی خواتین کو, بچیوں کو ابھی بھی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. خاک امپاورمنٹ ہے, اور یہ تو دین نے آپ کو حصہ دیا ہے, آئین نے حصہ دیا ہے, لیکن معاشرے نے اس کو حصہ نہیں دیا. اور یہ اس کی وجہ ہے کہ ان کی جو حالت ہے وہ اسی طریقے سے بے بس لوگ ہیں. جس کا یہاں پہ طاقت ہے, جس کے پاس طاقت ہے, اس کا تو کام ہو جاتا ہے. جی ابھی میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا جی, کیونکہ میں نے پھر آپ کو بتانا ہے کہ اس نظام کو کیسے ٹھیک کیا جائے. میں زیادہ بات نہیں کرتا. ٹھیک کرنے کا اس کا طریقہ ہے جس پہ میں بعد میں بات کروں. نہیں بالکل, میں آپ سے پوچھوں گی بھی کہ کیونکہ یہ سسٹم اتنے اہتمام کے ساتھ بگاڑا گیا ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی. پارلیمنٹ اگر اصل عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہوگی تو وہ اپنے اختیار کی جنگ لڑے گی. اگر اسی طرح سے لوگ لائے جائیں گے جس طرح سے آئے ہیں تو پھر تو پارلیمنٹ با اختیار نہیں ہوگی کبھی بھی. تو سسٹم کیسے خراب ہوا ہے آپ سلمان فاروقی صاحب, کیونکہ آپ نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سسٹم بگڑتے ہوئے دیکھا ہے, بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور بگڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو آپ کیا اکاؤنٹبلٹی جس کا بڑا شور رہا, چرچا رہا, فواد صاحب نے بھگتی ہے, آپ لوگوں بہت سے لوگوں نے اکاؤنٹبلٹی کے نام کے اوپر جو ہے بہت کچھ دیکھا بھی ہے. اکاؤنٹبلٹی سسٹم کی نہیں ہوئی, بیوروکریسی کی نہیں ہوئی, جوڈیشری کی نہیں ہوئی, اور یہ مقدس گائے, یا ہمارے ہاں پہلے ایک مقدس گائے تھی جسے ہم فوج کہتے تھے, کہ ان کی اکاؤنٹبلٹی نہیں ہوتی تھی, نہیں ہوتی ابھی بھی, اور شاید کبھی نہیں ہوگی. مگر کیا بیوروکریسی کی اکاؤنٹبلٹی ہوئی ہے سر؟ دیکھیے, میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کروں گا. پہلے میں بات کروں گا کہ کیا ہم
عوام کی خدمت کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، کیونکہ اصل ایشو تو یہ ہے نا. بالکل بالکل. تو وقت بڑا کم ہے، میں بہت مثالیں دے سکتا ہوں. میں پہلے کراچی سے شروع کرتا ہوں. 1960 میں جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہندوستان کراچی آئے اور ایوب خان ان کے ساتھ تھے. قائد اعظم کے مزار پہ گئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو چاروں طرف بے تحاشا جھگیاں ہیں، آپ کے قائد اعظم ٹینٹ کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور پوری گرد اور مٹی یہاں جمع ہے. وہ آدمی جو اپنے لیول پہ بھی ذرا سا آ جائے تو کپڑے کو اتار دیتا تھا، اس کا یہ حشر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ کرو. تو ایوب خان نے جنرل اعظم خان کو کہا کہ آپ ان ریفیوجیز کو کہیں آباد کریں. تو یہ پہلی بار کراچی میں 2 غریب لوگوں کے لیے الگ کالونیاں بنی. پہلے تو ہر ایک کے لیے بنتی تھی نا، ایک کورنگی اور ایک نارتھ کراچی، اور لوگوں کو فورس کر کے وہاں لے جایا گیا. تو نہ تو ٹرانسپورٹ، نہ اسکول، نہ کوئی ہاسپٹل. تو رزلٹ یہ ہوا کہ وہ جگہ تو خالی کرا لی گئی قائد اعظم کے مزار کی، لیکن وہ سب لوگ واپس آ کے نئی کچی آبادیاں بنا کے بیٹھ گئے اور وہاں پہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی. پھر آ گئی اور حکومتیں، ان میں ایئر مارشل نور خان، ایڈمرل احسن، بعد میں ڈاکٹر مبشر حسن، پھر یہ کمال اصفر. انہوں نے شروع کیا کہ ہم اپارٹمنٹس بنائیں گے اور اس میں ان لوگوں کو شفٹ کریں گے. رزلٹ یہ ہوا کہ وہ 1200 اپارٹمنٹ کبھی بن ہی نہ پائے اور کوئی بھی شخص اپنی کچی آبادی کی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. تو جب میں لوکل گورنمنٹ کا سیکرٹری تھا، دس از 1979، تو مجھ سے کہا گیا کہ جی آپ جیکب لائن خالی کرائیں، اس کو سینٹرل پارک بنائیں لائک نیو یارک، یا ہائیڈ پارک بنائیں اور فلاں جگہ یہ کریں. تو تب میں نے کہا کہ صاحب آپ پہلے سنیں تو صحیح کہ پرابلم کیا ہے. تو پھر جنرل ضیاء الحق اپنی پوری کابینہ کو لے کر کراچی آئے اور گورنر بھی ہمارے فوجی تھے جنرل عباسی. ان کو میں نے بتایا کہ جی یہ لوگ ہیں جو یا تو مہاجر ہیں یا وہ لوگ ہیں جو فرنٹیئر سے خاص طور پہ اور کچھ پنجاب سے یہاں کی فیکٹریاں چلا رہے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ ان کی فیملیز بھی آ گئی ہیں. ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں جو محلے میں ہیں، ان کی بیوی بھی کام کر رہی ہے، میاں بھی کام کر رہا ہے، اور عام طور پہ یہ کسی جگہ جا کر کھانا کھاتے ہیں، گھر پہ کھانا بنانے کی جگہ بھی نہیں ہے. اور اب ان کے تھوڑے بہت حالات بہتر ہوئے ہیں اس کچی آبادی میں. میں ان کو لے جا کر کے، جو اب اسکیم 33 ہے سوراب گوٹ، پلان یہ تھا 40 لاکھ لوگوں کو آپ شفٹ کریں اور وہاں لے جائیں. میں نے کہا جی نہ اسکول، نہ ہاسپٹل، نہ ٹرانسپورٹ، اور نہ آپ سبسڈی دینے کو تیار ہیں. تو آپ ان کو ڈسلوکیٹ کریں گے. جو لا اینڈ آرڈر پرابلم تو ہم ہینڈل کر لیں گے، پر ان کا حشر کیا ہوگا؟ تو یہ پہلی بار ہے کہ 1983 میں ایک آرڈیننس سے پرابلم یہ بھی تھی نا کہ کچھ زمینیں سندھ گورنمنٹ کی تھیں، کچھ کے پی ٹی کی، کچھ کنٹونمنٹ کی. تو لہٰذا پریزیڈنٹ کو بلانا پڑا، مارشل آرڈر نکالنا پڑا، اور اس کے بعد ایک آرڈیننس نکالا جو ریپیٹ ہوا اسمبلی کے تھرو میرے جانے کے بعد. بس سوال یہ کہ 40 لاکھ لوگ آباد ہو گئے جیسے کیسے، اور اللہ کا فضل ہے ابھی کچی آبادیاں ابھی بھی بن رہی ہیں، لیکن وہ 40 لاکھ لوگ پرماننٹلی وہاں آ گئے. بہت سو نے گھر بنا لیے. اور میں جیکب لائن ایریا میں گیا، 2 ایک جگہ اور 4 منزلہ بن گئے 40 گز کے اوپر.
لیکن برسوں لگ گئے اس کو. جی. جو 1960 میں جو کہانی شروع ہوئی تھی اس کو 1980 1984 تک, 84. لیکن وہ 40 لاکھ آباد ہو گئے. پھر میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں. مطلب یہ جو سرخ فیتے والی کہانی ہم سنتے ہیں وہ پھر اس کے اندر یہ بھی رہا کہ یعنی ہر ریڈ ٹیپزم جو ہے وہ ہر جگہ پہ وہ آڑے آتی رہی. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا ارادہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے. پھر میں آ جاتا ہوں آپ کو, یہ پیریڈ آ گیا, میں سندھ سے تو چلا گیا, میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ بن گیا. یہ 2008 کی بات ہے جب کہ پوری دنیا میں حالات خراب ہو گئے تھے اکنامکلی. آپ کو یاد ہوگا پیٹرول کا دام 4 گنا ہو گیا, اور جو گندم چاہیے یا اور چاہیے اس کے دام بھی 2 گنا ہو گئے. تو یہ سوال اٹھا کہ اب کیا کیا جائے. تو اکثر لوگوں نے کہا جی راشن کارڈ واپس لے آئیں جو انگریزوں کے زمانے میں تھا, تاکہ لوگوں کو سستا کھانے پینے کا سامان مل جائے. تو ہم نے چیک کرا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا, وہاں ابھی بھی راشن کارڈ ہے. انہوں نے کہا جی جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے راشن کارڈ میں زیادہ لوگ لکھواتے ہیں اور پھر اس کو دکاندار کو بیچ دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ 10 آدمی کا لکھوا لیا ہے, آپ اس کا کمائیں پیسے, کیونکہ سبسیڈائزڈ ہوتا تھا. سب نے کہا یہ چلنے والا نہیں. تب یہ پہلی بار کیش ٹرانسفر کا کانسیپٹ ہے, جس کے نتیجے میں جس کو ہم کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. لیکن اس کے جو فیچرز بنانے میں تو اکانومسٹ شامل تھے, لیکن جو ہم نے فیچرز ڈالے وہ امپورٹنٹ تھے کہ یہ مردوں کو پیسے نہیں دیں گے, صرف عورتوں کو دیں گے. چونکہ ایک جنرل خیال تھا کہ مرد ہے باہر جا کے جوا کھیل لے گا یا کچھ اور کرے گا, عورت بچی کی شادی اور بچے کی تعلیم اس پہ خرچ کرے. اور اسی لیے ان عورتوں کو انکریج کرنے کے لیے ٹیلی فون دیے گئے تاکہ وہ سیکھیں کہ بینک جا کر کے کس طرح اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے. ان کو آن لائن پیمنٹ کا سسٹم شروع کرا. بہرحال یہ اسکیم 16 بلین پہ میں نے پلاننگ کمیشن سے ADP سے دی, کیونکہ فائنینس نہیں دے رہا تھا. اور اب کتنا ہے 400 بلین. کتنے لوگ ہیں 1 کروڑ. اور اب تک کا سب سے کامیاب پروگرام بھی ہے یہ. بالکل. یہ اگر میں گفتگو کو, اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہے تو میں آگے بڑھاؤں اس کو, یا آپ نے میں ذرا سے ایک آخری پروگرام بتا دوں. ایک ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں وفاقی محتسب. جی. تو یہ ادارہ 1983 میں قائم ہوا تھا, اور اس کا مقصد تھا کہ اگر آپ کو حکومت سے کوئی شکایت ہے, بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے, یا آپ کو گیس کا کنیکشن نہیں مل رہا, یا نادرا والے آپ کو تنگ کر رہے ہیں, مختلف چیزیں, تو اس کا ازالہ کرا دیا جائے. جب میں اس ادارے میں آیا تو پتہ چلا کہ 2 سال سے 5 سال تک فیصلے نہیں ہوتے. تو میں 2012 میں آیا دسمبر میں, تو سب سے پہلے ہم نے قانون چینج کرا کہ ہر فیصلہ 60 دن میں ہو, اور اس کا اپیل جو ہے وہ محتسب کے پاس 45 دن میں, اور پریزیڈنٹ کے پاس جو اپیل ہے وہ 80 دن میں. کسی ملک میں صدر کے اوپر یہ قدر نہیں ہے کہ آپ 80 دن میں فیصلہ کریں, پر یہ کر دیا. تو 30 سال تک ایوریج فیصلے 16,200 ہوتے تھے. چونکہ 60 دن میں فیصلہ ہونے لگا جی, تو ابھی 2 لاکھ ہوتے. تو میں نے اپنے زمانے میں جو 4 سال رہا تو 5,90,000 فیصلے کی. واہ. خود سپریم کورٹ کہتا تھا کہ یہ آپ فیصلے کیسے کر رہے ہیں اور پینڈنسی کوئی نہیں. تو میں صرف ایک ہی بات کہتا تھا کہ اگر آپ ایڈوائزرز ان لوگوں کو لگائیں جو پڑھے لکھے ہیں, جن کو چونکہ فیصلے انگریزی میں ہوتے ہیں, اور آپ ان لوگوں کو لگاتے ہیں جو نہ انگریزی بول سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں, تو وہ فیصلے بھی خراب ہوتے ہیں. تو ہم نے تو ریٹائرڈ فیڈرل سیکریٹریز, ریٹائرڈ
जज उनको लगाया और अल्लाह का फजल है कि अदारा बहुत कामयाब चल रहा है। तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इसके लिए पढ़े लिखे होना कि आपने जो कदगन लगा दी है या जो शर्त रख दी है वो बहुत अब मुश्किल हो गई है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग अब हमें तो सारे रिटायर्ड लगा दिए ना। अब वो जिस तरह की पौध आ रही है या जिस तरह की नस्ल तैयार हो चुकी है गुज़िश्ता कुछ बरसों में, उसका तो सिर्फ एक ही काम रह गया है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पब्लिसिटी करे, अपनी तस्वीर लगाए और उसको ज़्यादा प्रमोट करे बजाय कि लोगों की खिदमत करने के। अब हम इसकी ज़िम्मेदारी के ऊपर आते हैं क्योंकि वक्त अब कम होता चला जा रहा है। फवाद साहब, हम सब एक दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारियां लगाते रहे, सियासतदान जो हैं वो मार्शल लॉ को ज़िम्मेदार ठहराते रहे, फ़ौज जो है वो सियासतदानों को करती रही, अदलिया जो है वो इंतज़ामिया को कहती रही, इंतज़ामिया जो है वो अदलिया पे डालती रही। ज़िम्मेदार है कौन? और इसी लड़ाई में जो असल ज़िम्मेदार हैं वो कहीं खो गए हैं, वो कौन है? मैं चाहती हूँ आज आप सच बताएं, कुछ अपने दौर के मुतालिक भी। जी, मैं शुक्रिया। देखें, बुनियादी एक दो चीज़ें बात चूँकि उनका जिक्र हुआ है तो वो ज़रूर मैं, गाजी साहब ने बहुत दो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए। एक तो उन्होंने कहा कि जी अगर आप चाहते हैं कि एम्पावरमेंट हो तो आपको सोशल स्ट्रक्चर्स को चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ एट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज हमारा सोशल स्ट्रक्चर ये है जो आज तक पिछले 77 बरस से ये समझता है कि ये ब्यूरोक्रेट की जिम्मेदारी है कि उसने तमाम मसलों का हल निकालना। देखिए, और वो इसलिए कि हमने एक कॉलोनी के तौर पे हम आज़ाद हुए, और लेकिन हम सिर्फ लफ्ज़ी मानों में आज़ाद हुए, हमने हकीकी मानों में आज़ादी ज़हनी तौर पे हासिल नहीं की। सो लोग अभी तक सरकारी दफ्तरों की तरफ देखते हैं कि शायद वहाँ से मिलना है। दो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में बुनियादी हैं। पहली ये है कि पहले ये सबसे फ़ैसला लोगों ने खुद करना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें एम्पावरमेंट चाहिए, और वो जब ये सोचेंगे तो सोशल स्ट्रक्चर को तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता। बदकिस्मती से हमने एक बड़ी मुनज़्ज़म इदारा जाती मुहिम, और उसमें हम सब शामिल। आप पूछ रहे हैं कौन शामिल है? मैं समझता हूँ जितना मैंने पढ़ा है, और मेरा ऐसी जगहों पे मैं रहा हूँ जहाँ पे मुझे कई डेकेड्स के रिकॉर्ड तक रसाई रही है और मैंने उनको ज़ाती तौर पे देखा है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो उस इदारे की है जिससे मैं वाबस्ता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी की है। और मैं ये क्यों कहता हूँ? मैं ये इसलिए कहता हूँ कि जो बुनियाद की ख़राबी है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी ने रखी। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन था, हम सब कहते हैं दो थे, लेकिन जो दूसरा था उसका मुमलिकत के रोज़ के मामलात में दखल अंदाजी नहीं थी। वो दखल अंदाजी सिविल ब्यूरोक्रेसी ने कराई। ये आप पूरी तारीख देख लीजिए कि ये सबक उस वक्त के वज़ीर आज़म को उस वक्त के सिविल ब्यूरोक्रेट्स ने पढ़ाया कि हमें इजाज़त दें कि हम आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट करें, और कराची की आबादी 4,56,000 से 4 साल के अंदर अंदर 11,40,000 होगी। मैं ये फिगर्स हवा से नहीं बोल रहा, ये सेंसस के फिगर्स हैं, आप देख लीजिए। और उस दिन से आज तक आप कराची को दोबारा एक निज़ाम और एक नस के अंदर नहीं ला सके, क्योंकि आपने उसकी बुनियादी साख्ती तब्दील कर दी, उसका बुनियादी इंतज़ामी का स्ट्रक्चर भी जो है वही तबाह बर्बाद कर दी। दूसरा काम उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने ये किया कि उन्होंने वज़ीर आज़म को इस बात पे आमादा किया कि आप अपने वज़राए आला के बारे में अपने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट्स लेनी शुरू करें। ये भी तारीख का हिस्सा है। और पाकिस्तान की पहली हुकूमत डॉक्टर अयूब खोड़ो की जो हुकूमत थी सिंध की, वो डिसमिस हुई उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पे। सलमान साहब को भी इस बात का यकीन है कि पता होगा। तो ये वो खराबियां हैं जो हमने बुनियाद में, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी पे हुई। तीसरी कि जब हमने हमारी नालायकियों और नाकामियों की वजह से जब हम सोशल इंसाफ नहीं दे सके, जब हम लीगल जस्टिस का सिस्टम नहीं ला सके, और जब हमने मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हुए और वो सड़कों पे आए, तो हमने बजाय इसके कि हम कॉर्सिव एलिमेंट ऑफ स्टेट को इस्तेमाल न करते और लोगों को अपने लोग समझ के उनके बातचीत के ज़रिए उनसे मसला हल करते, हमने फौरी तौर पे फ़ौज को कहा कि वो आए और उन लोगों को हैंडल करें। तो 4 साल बाद फौज को यह अंदाज़ा हुआ कि अगर ये सब कुछ हमने ही करना है तो फिर हमें सिविल स्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत है। अगर लोगों के सामने बुरा हमने ही बनना है, अगर गोली हमने ही चलानी है,
اگر ہر جگہ پہ جا کے مظاہرے کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اور پھر یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس وقت ایک ایسا ایمبیشس آدمی فوج کا سپہ سالار بنا، جنرل ایوب خان کی میں بات کروں، جس کے بارے میں محمد علی جناح نے جو لکھا وہ بھی ریکارڈ پہ ہے، اور جس کے بارے میں یہ بھی طے تھا کہ انہی انکلینیشنز کی وجہ سے یہ ریکمنڈیشن تھی کہ انہیں پروموٹ نہ کیا جائے، لیکن وہ سول بیوروکریسی کے کل پرزے تھے جنہوں نے انہیں چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پہ پہنچایا، اور انہوں نے پھر وہی کیا جس کا خدشہ تھا کہ اگر وہ وہاں پہ پہنچیں گے تو وہ کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ بیوروکریسی کی، اور کسی بھی دور میں بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے مبرہ نہیں۔ لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ لوگ بیوروکریسی کے اوپر بہت زیادہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ آپ کا بنیادی کام ان لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے جن لوگوں کے ذریعے آپ وہ نظام لائیں گے، وہ رولز اور آئین کی اس کی روح کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو لائیں گے جن کو وہاں پہ آنے کے لیے کسی مدد کی، کسی سٹک کی، کسی کاندھے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ یقین رکھیں کہ پھر لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا، نہ پیپل رہیں گے، نہ لوگ رہیں گے، نہ لوگوں کی امپاورمنٹ رہے گی۔ دوسری بات غازی صاحب نے یہ کی کہ جی ہمارا جتنا بھی کانسیپٹ ہے وہ برک اور مورٹر سے چلتا ہے۔ یہ بھی پاکستان کی 77 سال کی کہانی ہے کہ ہم برک اینڈ مورٹرز کے علاوہ کسی چیز کو ترقی بھی نہیں سمجھتے اور کسی چیز کو پیپلز امپاورمنٹ بھی نہیں سمجھتے۔ اب مجھے بتائیے کہ لاہور میں اگر رنگ روڈ بن جائے گی تو لاہور کی آبادی اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے، تو کتنے لوگ ہیں جنہیں رنگ روڈ کو استعمال کر کے اپنی منزل مقصود پر تیزی سے پہنچنا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ انفراسٹرکچر نہ بنے، لیکن ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ 1,17,000 ٹیچرز کی اسامیاں خالی ہیں، میں آج کے فگرز آپ کو بتا رہا ہوں، اور پچھلے کئی سال سے خالی ہیں، جہاں پہ آج بھی ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم موجود نہیں ہے، وہاں پہ اگر آپ اربوں روپے بجائے لوگوں کو تعلیم دینے کی جس کا آپ نے ذکر کیا، اگر آپ رنگ روڈ کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ کرنے پہ بنا دیں، خرچ کر دیں گے، تو شاید آپ لوگوں کی امپاورمنٹ کی بات نہیں کر رہے، آپ ایک سلیکٹ ایلیٹ کی فیسیلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ جلدی سے پہنچ جائیں اور وہاں سے آگے نکل جائیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلی اور بنیادی تو ذمہ داری، اور اب ہمارا جو سٹرکچر ہے آج کی اگر بات کر لیں یا جس دور میں کچھ کلیدی عہدوں پہ فائز رہا، وہ تو ہاسٹیج بن چکا ہے۔ وہ آپ یقین مانیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی 5 سال کا میرا جو پرائم منسٹر آفس کا ٹائم تھا، تو اس میں سے کتنا وقت عام آدمی کے اوپر صرف ہوا وہاں پہ، تو وہ نیگلیجبل بات ہوگی، کیونکہ نظام آرگنائز اس طرح سے ہوا ہے کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی طبقے کی، کسی مراعات یافتہ طبقے کی، کبھی ایکسپورٹرز کے لیے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی شوگر مل اونرز کے لیے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ایگریکلچر ٹیکس پہ اگر میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا یہ فوکس بہت کم ہوتا ہے کہ عام کاشتکار کو آپ نے منڈی تک رسائی کیسے دینی ہے۔ اس کا زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے کاشتکار کو ایگریکلچر انکم ٹیکس سے کیسے بچانا ہے۔ بالکل۔ اور آج بھی اگر ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس لگانے پہ تیار ہوئے ہیں تو ہم اس بات پہ کنونسڈ نہیں ہیں کہ ہم نے بڑے ذمہ دار سے ٹیکس لینا، ہم نے سب کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں واپس اسی بات پہ جاؤں گا جو میں نے پہلے کہی تھی آسما، کہ سرکار کا کام از ناٹ اونلی کلیکشن آف ٹیکسز، سرکار کا کام از ناٹ اونلی to burden the society every day with a new law, with a new force۔ آج آپ نے اینٹی ٹیررزم فورس بنائی، کل آپ نے اینٹی رائٹ فورس بنا دی، پرسوں آپ اسلام آباد کے لیے ایک اور فورس بنا دیں گے کہ وہاں کے لیے اب ایک نئی فورس کی ضرورت ہے۔ یہ سرکار کا کام نہیں ہے، اور ہم جب تک انٹرنیشنل ایکسپیرینس سے سیکھنا نہیں شروع کریں گے اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ پوری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ انفورسمنٹ زیادہ سے زیادہ آبادی کے 5% پہ کر سکتے ہیں۔ جب تک 95% لوگ والنٹیرلی قانون کو، ضابطے کو، رول کو، ریگولیشن کو فالو نہیں کریں گے، آپ ایک آرڈرلی سوسائٹی نہیں بنا سکتے۔ تو اگر ہم 100% لوگوں پہ انفورسمنٹ کا خواب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ خواب کبھی ہم شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے۔ آپ ہندوستان کی بیوروکریسی، آپ انگلستان کی بیوروکریسی، آپ امریکہ کی بیوروکریسی یہاں پہ لے لیجئے، لے آئیے۔
کرنا کیا پڑے گا؟ کرنا وہی پڑے گا جو غازی صاحب سوشل سائنٹسٹ ہیں، ان کا اس میں ہم لوگوں سے بہت زیادہ تجربہ ہے، جو انہوں نے کہا ہے آپ کو ایک سوسائٹل چینج لانی پڑے گی، اس سوسائٹی کا نیریٹو چینج کرنا پڑے گا. اس تبدیلی کے لیے ذمہ دار بیوروکریسی نہیں ہے، اس تبدیلی یہاں پہ کمشنر کراچی نہیں لے کے آئے گا. یہاں پہ تبدیلی اس وقت آئے گی جس وقت لوگ اٹھ کے کہیں گے کہ جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں کراتے، جب تک ہمیں بنیادی حقوق نہیں دیتے، اس وقت تک ہمیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ پارک کا کیا سٹرکچر تربیت دے رہے ہیں، اس میں پی ڈی ایم شراکت دار ہے یا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف شراکت دار ہے یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ شراکت دار ہے. جب تک لوگ شراکت دار نہیں بنتے، اس وقت تک عوام جب تک شراکت دار نہیں بنتی، اس وقت تک، اور وہ آئے گا اسی وقت جب لوگ اپنے حق کا مطالبہ کرنا شروع کریں گے. بدقسمتی سے ہمیں کئی بار یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اس کے بہت قریب پہنچنے والے ہیں، لیکن وہ ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. منیر نیازی کی بات ہے کہ منیر اس شہر پہ آسیب کا سایہ ہے کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. میں بالکل یہ جو بات ابھی فواد صاحب نے کی ہے کہ بہت زیادہ ہم بہت زیادہ ہیولوں کا شکار ہیں ہم. میرا خیال ہے آسیب زدہ ہیں یا کیا ہیں کہ ہمارا سفر تو ختم نہیں ہو رہا. لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ کیسے کریں گے آپ سوسائٹل چینج، کیسے لے کے آئیں گے؟ وہ جو سوسائٹی کا اہم رکن ہے، یعنی کہ جو شخص ہے، جو شہری ہے، آپ اس کو گنتے بھی درست نہیں. جس ملک میں مردم شماری ہی درست نہ ہو، وہاں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا مردم کہاں کس حق کے لیے بیٹھا ہے؟ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب اتنی بگڑ چکی ہیں کہ اب ٹھیک نہیں ہوں گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی امید باقی ہے کہ ہر چیزیں درست ہو سکتی ہیں؟ اسما، ایسی آپ نے ایسا سوال پوچھا نہیں، آپ کے پاس نہیں ایسا سوال آپ نے پوچھا ہے. اگر میں کہوں کہ آئی ایم اے پیسمسٹ تو بہت ہی آئی ہیو بین اے پیسمسٹ، لیکن میں نے کہا پیسمسٹ ہونا بری بات ہے، تو اب میں کہتا ہوں آئی ایم اے چیئرفل پیسمسٹ. تو یہ ہے کہ مشکل صورتحال ہے، بہت مشکل صورتحال ہے، اور اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے کچھ بنیادی نظریات بھی تبدیل کرنے ہوں. جی، ہمیں جانا پڑے گا ٹو بگن ایٹ دا بگننگ. کا مطلب ہے کہ یہ ملک کیسے بنا، کیوں بنا، اور کیا ہم ان نظریات کی تصحیح کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، نہیں بدل سکتے ہیں، کیا ہم نئے سرے سے ایک نیا سفر شروع کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری وہاں پہ بھی سچ کی کمی ہے نا سر، وہاں پہ بھی مطالعہ پاکستان الگ ہے اور نہیں، اس کے لیے بھی جس قسم کی انٹلیکچوئل ایکسرسائز کی ضرورت ہے اس کا ماحول نہیں ہے. بات نہیں کر سکتے آپ. اس ملک میں انتہا پسندی اور عدم برداشت کا اتنا غلبہ ہے، اور اس کا تعلق بیوروکریسی سے بھی نہیں ہے. بات نہیں کر سکتے، خواب نہیں دیکھ سکتے. بالکل. تو یہ آزادی سب سے پہلے ہمیں چاہیے، اور اس کی بنیاد میرے خیال میں ایک تو تعلیم ہوگی، لیکن تعلیم بھی ایسی نصاب صحیح ہو، اس میں سوچنے کی، سوال پوچھنے کی، ریسرچ کرنے کی آزادی ہو، اور لبریٹ کرے جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس کو. بھی اتنے لوگ ہیں دنیا بھر میں، اور جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں بھی لوگوں نے تو کام کیے ہیں نا. مطلب اور تو اگر لوگ تعلیم یافتہ ہوں، مہذب ہوں. ایک اور بات میں سوچتا ہوں، پتہ نہیں یہ ریلیونٹ یہاں ہوگی نہیں ہوگی، کہ ہم بہت توجہ دیتے ہیں سیاست پر اور معیشت پہ، لیکن میرے خیال میں اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ مورل اور انٹلیکچوئل. بالکل. اور انٹلیکچوئل کی بات تو پھر میں کسی اور وقت کسی اور موضوع پہ آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کروں گی کہ جس ملک میں پی ایچ ڈی کی جو شرح ہے اس وقت دنیا میں سب سے کم ہے، یہاں پہ ہمارے پی ایچ ڈی یعنی وہ ذہن ہی نہیں تیار جو کہ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر باقی نہیں، لیکن جو معیار ہے پی ایچ ڈی کا وہ خدا کا شکر ہے کہ کم ہے. بالکل. شکیل صاحب، مجھے ایک وہ آ گئی ہے درخواست کی، یا جو چٹ ہے وہ میرے تک پہنچ گئی ہے کہ کچھ منٹ رہ گئے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی بتائیے کہ وے فارورڈ کیا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور یہ جو ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے ہمیں، یہ ہم کب شروع کریں گے؟ ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کیا، آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں ہمارے ملک میں کوئی بھی جواب دہ نہیں ہے.
کیا صدر، کیا پرائم منسٹر، چیف منسٹر، گورنر، میں، چیف سیکرٹری، تھانے دار، پٹوار، جج، کوئی بھی جواب دہ نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر یہ کام نہیں سدھرے گا. لیکن وہ قوانین سب موجود ہیں جس سے آپ ان کو جواب دہ کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی پوچھنے والا ہوتا تو آپ دیکھیں کہ 1994 کی آئی پی پیز پالیسی جس پہ وہ بجلی گھر بنے تھے، اس پہ لوگوں نے، بیوروکریسی نے، لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ جی یہ کام مت کریں، لیکن ہو گیا. نتیجہ یہ ہے کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت آج 62 روپے ہے، یہ ہونی چاہیے 8 روپے. لیکن حکمران جو تھے وقت تھے انہوں نے نہیں مانا، بیوروکریسی کی بات بھی نہیں مانی. اور جو فواد صاحب کہہ رہے تھے بالکل میرا بھی اس کا یہی تجزیہ ہے، وہ جب نہیں مانتے آپ کو بدل دیتے ہیں. میں آپ کو درجن اگزامپل ابھی دے سکتا ہوں، لیکن دوں گا میں صرف ایک، ٹائم نہیں ہے، کہ جہاں پہ سیاستدان جو پولیٹیکل رولرز تھے انہوں نے وہ بات نہیں مانی. یہاں پہ آپ کے شہر کراچی میں 2007 میں ایک ڈیلیگیشن آئی ایک عرب ملک سے، چھوٹے سے عرب ملک سے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کراچی کے باہر، میں اس زمانے میں چیف سیکرٹری تھا یہاں پہ، کراچی کے باہر ایک سیمنٹ پلانٹ لگائیں گے، ایک 6000 ایکڑ پہ شیپ فارم لگائیں گے، شیپ فارم، اور کچھ اور کام کریں گے. اور جو کراچی واٹر اور سیوریج بورڈ کی زمین ہے ڈرگ روڈ پہ، جو کہ میرے خیال میں 50-60 ایکڑ ہے، میں نے دیکھی تو نہیں ہے لیکن وہ فگرز میں دیکھ رہا تھا، جس کی قیمت $80 ملین تھی. اور یہ ہمارے عرب بھائی جو آئے تھے وہاں سے، وہ کہہ رہے تھے یہ آپ ہمیں ٹرانسفر کر دیں فری آف کاسٹ، ہم سندھ گورنمنٹ کو 10% منافع دیں گے. اور سندھ گورنمنٹ کافی حد تک، اور وفاق کی حکومت کافی حد تک اس پہ اگریبل تھی. خیر وہ کیس میرے پاس ہے، میں نے کہا یہ کس قسم کا احمقانہ پروپوزل ہے کہ زمین میری $80 ملین ہم نے اس کی قیمت لگائی تھی. میں نے ان عرب بھائیوں کو کہا کہ $40 ملین آپ ڈالیں، 40 ہم ڈالتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ ہوٹلز بناتے ہیں، ریزیڈینشیل ایریاز بناتے ہیں، کمرشل پلازاز بناتے ہیں، جو کہ مائنڈ یو ان کے پیسوں سے نہیں بنتے، وہ آپ کے پیسوں سے بنتے، وہ پہلے ایڈوانسز دے کے نا، جو طریقہ ہے. وہ بڑی مشکل سے اس کو روکا. اس کا ایک نتیجہ نکلا، مجھے 4 مہینے کے بعد چیف سیکرٹری شپ سے نکال دیا. تو یہ اب میں، کیونکہ ٹائم کم ہے، اگزامپل میرے پاس درجنوں ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کام ابھی ہمیں کرنا چاہیے. تھائی لینڈ میں ایک ادارہ ہے، تھائی لینڈ میں NGO ہے، اس کو کہتے ہیں کمیٹی آف 101. تو جب کوئی سنگین سیاسی یا آئینی یا اقتصادی یا اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ 101 لوگ who are all distinguished people, men and women, سارے محکموں سے، پرائیویٹ سیکٹر سے، ایکیڈیمیا سے، یہ مل کے بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کا حل کیا ہے. پھر یہ اپنی تجاویز دیتے ہیں حکومت کو، بادشاہ کو، تھائی لینڈ کے بادشاہ کو، اور اکثر ان کی بات مانی جاتی ہے کیونکہ وہ بڑے اونچے کریڈیبل لوگ ہوتے ہیں. میرے خیال میں اسی قسم کا ہمیں ایک ادارہ بنانا پڑے گا، دا کمیٹی آف 99، کیونکہ 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اور 99 اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. تو اس قسم کا ایک ہمیں بھی سارے ملک میں بنانا پڑے گا جو کہ ایک خاص کام کرے، صرف تجاویز نہ دے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے 3 نام یہ ادارہ دے. نیب اور FIA اور جو باقی ادارے ہیں ان کا جو سربراہ لگانا ہے یا ٹاپ آفیشل لگانے ہیں ان سے پوچھا جائے. جو ریگولیٹری باڈیز ہیں، نیپرا ہو گیا، پیمرا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ان سے پوچھا جائے تاکہ یہ لوگ اعلیٰ قسم کے نام دیں. جس میں الیکشن کمیشن ہے اس کے جو چیئر ہے اور ممبرز ہیں ان سے پوچھا جائے. یہ دیانتدار لوگ ہوں گے، مین اینڈ ویمن، ڈسٹنگوشڈ پیپل. اس کے علاوہ قانون تو ہے، اس کا عمل کرنا یہی طریقہ ہے کہ کوئی یہ جو سب سے اہم ادارے ہیں اس پہ عوام کا کنٹرول ہو، ان جو قابل کریڈیبل لوگ ہیں 99 ان کا کنٹرول ہو. نہیں تو حالات وہی ہوں گے. اگر کوئی بیوروکریٹ بات کرتا ہے تو ابھی ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ماسٹر سلیو ریلیشن شپ، جو حکمران ہے، سیاسی حکمران، وہ ماسٹر ہے، ہم غلام ہیں.
غلام بات نہیں کر سکتا, وہ غلام بات کرتا ہے تو اس کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں. سوری ٹائم بہت جی کم ہے. نہیں بالکل نہیں, آپ کی تجویز بہت اچھی ہے. میں جی بالکل یہی وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ سے باہر, اب یہ بدقسمتی ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر بھی سلیوشن لوگ سوچ رہے ہیں, پارلیمنٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے. اور بالکل شکیل صاحب درست کہہ رہے ہیں, کم از کم اس کا یہ فائدہ ہوگا, ہم کہہ دیں گے اللہ کے نام پر کام کر لیں آپ لوگ, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں سلمان خان کے ساتھ ایک نام میں لے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر مجھ سے پوچھے میں بولوں گا ڈاکٹر ادیب رضوی کو اس میں ڈالیں. ڈاکٹر ادیب رضوی نہیں, بہت سے ہیں ایسے کہا جا سکے. اچھا سر, لاسٹ آپ کنکلیوڈ کیجئے کہ وے فارورڈ کیا ہے, کیسے بہتر کریں ہم چیزوں کو, کیسے آگے بڑھیں سر. بہت عرصے تک صرف جو بھی میں تبدیلی کرنا چاہوں, ارے انگریزوں نے 200 سال حکومت کری, انہوں نے یہ قانون بنایا, انہوں نے یہ سسٹم بنایا, اور تم اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہو. ایک تو ہمارا مائنڈ سیٹ کلونیل یہ ختم ہی نہیں ہوا. اور میری ہمیشہ خواہش رہی کہ منیمم گورنمنٹ ہو تاکہ لوگ خود جو چاہیں کریں. مثال کے طور پہ فیکس مشین پہ پابندی تھی کہ آپ لے نہیں سکتے, حکومت NOC دے گی. تو میں لگے ہوئے چند دن ہوئے تھے, میں نے کہا بھائی یہ پابندی کیوں ہے, تو فیکس مشین اوپن کر دی, ایکسچینجز اوپن کر دیے. تو میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ جب مجھے لگایا گیا سیکرٹری کمیونیکیشنز, بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں, تو اس وقت ٹیلی فون لینے کے لیے 20 سال لگتے تھے. آپ کو فون ملتا نہیں تھا, آپ انٹرنیشنل کال کرنا چاہتے تھے 2 دن کے بعد آپ کو کال ملتی تھی. میں اس پاکستان میں تھا, کراچی میں اپنی فیملی سے بات کرنے کے لیے میں 6 اور 8 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا کہ فون ملے تو بات کروں. تو جب مجھے لگایا گیا تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ پرائم منسٹر یا تو پیسہ دیں یا مجھے اجازت دیں کہ میں جو چاہوں کروں. کہنے لگی مجھے نہیں پتہ, تم مجھے ٹیلی فون لے دو. تو آپ بتائیے کہ ٹیلی فون کا جو نظام تھا میں نے چیک کرا تو مجھے بتایا کہ جی 2 سال لگیں گے فکسڈ لائن لگانے کے لیے. تو میں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ پرائم منسٹر اگر آپ اس کو پرائیویٹ اجازت دے دیں تو میں بہتر کام کروں گا. کہنے لگی اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں آپ کو 3 مہینے میں ٹیلی فون دے دوں گا. یعنی کیا بات کر رہے ہو, یس کین ناٹ ڈو اٹ. ایکچولی یہ ہوا کہ اشتہار دیا گیا, 15 دن کا ٹائم دیا, 3 کمپنیوں نے کہا ہم موبائل فون لگائیں گے, اور موبائل فون اس وقت تک صرف 11 ملکوں میں تھے, اور صرف مارگریٹ تھیچر نے انگلینڈ میں پرائیویٹ پارٹیز کو الاؤ کیا تھا. 3 مہینے کے بعد آپ بہت ینگ ہیں, 3 مہینے کے بعد لوگ بھول رہے ہیں, نہیں بھولیں گے نہیں. پاکٹیل انسٹا فون آپ کو 5 منٹ میں ملنے لگ گیا. آپ گئے اور آپ نے کہا جی میں دیں گے. وہ اس وقت فون شاید ملتا تھا 60,000 کا یا کتنے کا, فون ملنا شروع ہوا. میری بیوی نے کہا کہ کون لوگ ہیں جو 60,000 اور 70 میں لیں گے. میں کہا وقت بدل جائے گا. پھر 6 مہینے بعد یا کوئی 9 مہینے ہوں گے, میں اپنی بہن کے گھر آیا کراچی اسلام آباد سے, تو ان کے اوپر ہم گئے جہاں بیڈ روم وغیرہ تھے, تو انہوں نے مسڈ کال کری اپنے کک کو. مسڈ کال کا مطلب تھا آپ کھانا لے آؤ. پھر وہ مسڈ کال شروع ہوئی کہ ہم گھر سے نکل رہے ہیں, تو ڈرائیور کو فون کرا آ گیا. آج تو پلمبر بھی اسی ٹیلی فون پر ہے. اپنی وائف کو میں بار بار بتاتا ہوں کہ آپ جس چیز پہ مجھ سے ناراض تھیں آج صبح شام وہی استعمال کر رہی ہیں. یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو ٹی وی چینلز کا آغاز ہوا تھا یہ بھی اسی دور میں, محترمہ کے دور میں, یہ کیونکہ اس کا کریڈٹ جنرل مشرف کو بھی دیا جاتا ہے جب انہوں نے آزاد ٹی وی چینلز کھولے, مختلف چینلز. تو کیا اس وقت اس پہ آپ کے جو چینلز ہیں وہ جنرل مشرف نے کیے جی نہیں باقاعدہ, لیکن جو کریڈٹ بے نظیر کو جاتا ہے جب میں وہاں تھا کہ پہلی بار آپٹک فائبر لے کری
جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں انٹرنیٹ آیا. آپ دیکھیے کہ یہ تبدیلیاں ساری آ سکتی ہیں. صرف یہ ہے، اور جو بالکل صحیح کہا فواد نے بھی اور انہوں نے بھی کہا، فواد کی بات بڑی ویلڈ ہے کہ ہم نے انفراسٹرکچر پہ، بریک اینڈ مارٹر پہ، میں ابھی بھی کہتا ہوں، لوگ برا مانتے ہیں، کراچی اچھا خاصا کیپٹل چل رہا تھا. اگر آپ وہ بلینز نہ خرچ کرتے اور اس کو ایجوکیشن پہ لگا دیتے تو اس کمرے میں کوئی بھی MA BA سے کم نہ ہوتا. اور جو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب میں کراچی واپس آیا تو اتنے فلائی اوور جس پہ کھربوں روپیہ خرچ ہوا، یہ خرچ کرنے والے یاد کریں کراچی والے تھے، پلان بھی کراچی والوں کی تھی. تو ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ تم لائٹ ٹرین چلا دو جہاں پہ غریب جا سکے. وہ ہمارے یہاں ملازمہ آتی ہے کراچی میں، 3 جگہ کے اوپر بسیں بدلتی ہیں، اور کہیں پہ ٹوٹی ہوئی بس ہے، کہیں پہ شکر ہے یہ پنک بس شروع ہوئی ہے. تو وہ کہتی ہے جی 1.5 سے 2 گھنٹے میں پہنچ. اگر لائٹ ٹرین آ گئی ہوتی کسی وقت بھی تو یہ 15 منٹ یا 25 منٹ کی جرنی ہوتی. تو یہ خامیاں ہیں پالیسی کی. میں پولیٹیشنز کو بلیم نہیں کرتا، میں فوج کو بلیم نہیں کرتا. میں نے فوجیوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور درانی صاحب کہتے ہیں سول سرونٹ کے لیے بہت سہولت ہے، چونکہ ایک ہی باس ہوتا ہے، پریزیڈنٹ یا گورنر، اور آپ کو اسی کو خوش کرنا ہے، باقی لوگوں کو بھول جائیں. جو یہ آپ نے یہ سوال پوچھا تھا پچھلے کمرے میں کہ یہ ڈیموکریسی اچھی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی پارلیمنٹری فارم ہے، چونکہ 300-400 MNA ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے فواد صاحب نے کہا کہ لوکل باڈیز اگر آ جائیں تو پورے ملک میں لوکل باڈیز ہوں، آدھا کام تو وہیں طے ہو جائے. پر یہ پولیٹیشین آپس میں لوکل باڈیز کو بھی نہیں آنے دیتے. ایز اے سول سرونٹ آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ، ڈیموکریسی کا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہو سکتی ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیموس DEMOS کا مطلب ہے کامن مین. اٹ از دی گورنمنٹ بائی کامن مین. پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ اجازت ہی نہیں دیتے کہ لوکل گورنمنٹ بنے، اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ بن جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند سالوں میں کیا KMC تو تھی ہی نہیں نا، جی ہاں، تو خود سندھ گورنمنٹ بنی ہوئی تھی، لوکل گورنمنٹ. جی تو یہ پرابلمز ہیں، سب سالو ہو سکتی ہیں، سب کچھ. جو اب اس پہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ جب ووٹ دینے جائیں تو اللہ کا نام لے کر کے ووٹ ڈالیں، کہ اس آدمی کو میں اس لیے نہیں چن رہی ہوں کہ یہ آرائی ہیں یا یہ مہاجر ہے یا یہ سندھی ہے، اس کو اس لیے چنے کہ بھئی یہ آدمی کچھ کرے گا. بالکل بالکل. میں بہت شکریہ. بہت گفتگو ہو سکتی ہے. شکیل درانی صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھنا تھا، رہ گیا، کیونکہ یہ جو فارم آف گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے ان کا تجربہ مختصراً آپ ویسے عرض کر دیجئے. آپ کا تھوڑا مختلف تجربہ ہے جو بھی ڈیموکریسی پہ ہم بات کر رہے تھے، پھر میں وائنڈ اپ کرتی ہوں. سر جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیموکریسی سب سے بہترین سسٹم ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ حکمرانوں کی، سیاسی حکمرانوں کی جو ڈسکریشن ہے انڈائلیوٹیڈ ہے، کوئی چیک نہیں ہے اس کے اوپر. وہ چیک بہت ضروری ہے. دیکھیں جی، میں نے کوئی 40 سال نوکری کی ہے. 20 سال جب فوجی حکمران تھے اور 20 سال جب پولیٹیشنز تھے. میں آپ کو ایماناً کہتا ہوں کہ جب میرے ڈفرینسز ہوتے تھے فوجوں سے، وہ سنتے تھے، آدھا گھنٹہ سنتے تھے. جنرل ضیاء الحق سنتا تھا، اور جنرل فضل حق اور جنرل مشرف، اور آخر میں بلیو می ان 4 cases out of 5 وہ ہماری بات مانتے تھے. پولیٹیشین سے آپ باس نہیں کر سکتے. سر اس میں کمال آپ کا زیادہ تھا. بالکل باس نہیں کر سکتے، وہ غصے ہو جاتے ہیں اور آپ کو فوراً نکال دیتے ہیں. یا تو اومبڈسمین کو یہ اختیار دیں کہ رولز آف بزنس میں اور ایسٹرا کوڈ میں ہر جگہ لکھا ہے کہ ہر ایک پوسٹ کی 3 سے لے کے 5 سال تک میعاد ہوگی. اگر اس سے پہلے کوئی بدلتا ہے پولیٹیشین تو اس کو جواب دہ ہونا چاہیے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ جو مڈل ایسٹ کا جو لوگ آئے تھے ہمارے عرب بھائی،
اور $80 ملین کی جو واٹر اور سیوریج بورڈ کی زمین کہتے ہیں ہمیں مفت دے دو, ہم آپ کو 10% دیں گے. میں نے کہا نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ظاہر ہے کہ اس پہ بعض لوگ خوش نہیں تھے, تو 4 مہینے کے بعد مجھے نکال دیا. تو ماسٹر سرف ریلیشن شپ ہے, یہ ماسٹر ہیں ہم غلام ہیں, یہ کام نہیں چلے گا. بالکل بالکل. آخری فواد صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ آپ بھی کہہ دیں کہ کون سی فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر ہے اور سوٹ کرتی ہے. یہ تو دیکھیے کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ سسٹم تو صرف ڈیموکریٹک ہی ہو سکتا ہے جو لوگوں کی مرضی سے بنے, لیکن بدقسمتی یہ ہے, اور یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر میرے خیال ہے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی ہونی چاہیے. ڈیموکریسی کے کچھ انگریڈینٹس ہیں. جی ہاں. سیاسی سوچ ہونی چاہیے, سیاسی جماعت ہونی چاہیے, سیاسی لیڈر ہونا چاہیے, سیاسی ویژن ہونا چاہیے, سیاسی پروگرام ہونا چاہیے, اور اس کے فوکس میں, اس کے سینٹر میں ان 5 چیزوں کے عوام ہونی چاہیے. اگر ان 5 چیزوں کے درمیان میں آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں, تمام سیاسی لیڈروں اور تمام سیاسی فکر کے صرف اقتدار ہے اور عوام کہیں فگر ہی نہیں کرتے, اور پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر اس بات پہ تیار ہیں کہ عوام کو اس میں سے منفی کر دیں لیکن اقتدار ہمیں بٹھا دیں, تو پھر میرے خیال میں نہ یہ ڈیموکریسی ہے اور نہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے. بالکل بالکل. تو اس سے پھر بہت بہتر ہوگا کہ ہم یہ سوچیں اور اس طرف جائیں جہاں پہ پیپل ول بیکم دا سینٹر آف دا انٹائر سسٹم. بالکل بالکل زبردست. اور میں آخر میں جو بات ابھی سلمان فاروقی صاحب کر رہے تھے تو اس پہ تھوڑا مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا کہ ہندوستان نے اتنی ترقی کیسے کی, کیونکہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ آزاد ہوئے تھے. نرسمہا راؤ صاحب جو تھے, ان کے ایک وزیر اعظم گزرے ہیں, ان کا ایک پروگرام تھا. اس پروگرام کے اندر جو ہے جو انہوں نے ایک معاشی پلان دیا جس کو ہر سیاسی حکومت نے پھر اس کو فالو کیا. اس میں سب سے بنیادی چیز جو تھی وہ تھی کمیونیکیشن, اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہندوستان کی ترقی کے لیے سب سے پہلا نقطہ جو آغاز کا انہوں نے رکھا یا جو بنیاد بنائی وہ کمیونیکیشن تھی. اس میں آزاد نیٹ ورکس تھے, اس میں ٹی وی چینلز تھے, اس میں اخبارات تھے, اس میں یہ ٹیلی فون تھے, موبائل تھے, اور یہ تمام چیزیں تھی. پرائیویٹائزیشن تھی جو کہ ظاہر ہے کہ اس نے بڑھاوا دیا آگے. اور اگر ہم اس دور میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں انٹرنیٹ کو بند نہیں کرنا ہوگا, کھولنا ہوگا. ہمیں وی پی اینز نہیں لگانے ہوں گے بلکہ آزادی دینی ہوگی, تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. اور یہ آزادیاں ہی ہیں جو کہ ذمہ داریوں میں اضافہ کرتی ہیں. یہ ذمہ داریاں, یہ آزادیاں ذمہ داریوں کو کم نہیں کرتی. تو آزادی جتنی دیں گے اتنے لوگ ذمہ دار ہوں گے. آخر میں صرف اتنا ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ زندگی اپنی فضائے دہر میں کیوں موت سے بھی سستی ہے. ہم اہل شرق ہیں سورج تراشنے والے, مگر ہماری زمین نور کو ترستی ہے. یہ کیا کہ جو بھی گھٹا دشت سے ہمارے اٹھے وہ دور پار سمندر پہ جا برستی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.